تے حق مہر میرا تے 10 کروڑ میرا 5,000 روپے حق مہر تھا, مجھے اسی وقت مل گیا تھا, اسی وقت. حق مہر تو زیادہ لکھواتا ہے یار. کیوں لکھوائیں یار حق مہر زیادہ؟ یار 5,000 نہیں یار, تمہیں دیکھ کے 10 لوگ 5,000 ہی لکھوائیں گے. ایسی ایسی عوام ہو گئی ہے. لکھوانا چاہیے, کیونکہ جو ریلیشن شپ آپ کا شرطوں پہ قائم ہوتا ہے وہ کبھی نہیں چل سکتا. اس میں خلوص, اس میں پیار نہیں ہوتا. مگر یار یہ سیکیورٹی تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی, اتنا تو لکھوا لو یار. ہاں, اگر آپ مرد تو یوں چٹکیوں پہ طلاق دے دیتا ہے آج کل. عمران پروبیبلی آئی ڈونٹ نو, وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں جو دل میں ہوں وہی منہ پہ ہوں. ان کو 2-3 میری 4 چیزیں اچھی لگیں اور وہ رشتہ لے کے آ گئے, اور ودن 2 months ہماری شادی ہو گئی. کیا ملاقات ہوئی تھی آپ کی؟ کوئی ملاقات نہیں تھی. آپ نے جب آپ کے پاس رشتہ آیا تو آپ نے کوئی ڈیمانڈ کی کہ ایدے کنال دا گھر تسی میرے نام کرنا پینا ہے تے ایدے کنال دی پلاٹ بھی میرے نام دی رجسٹری نکلوانی تے پہاڑوں 'چ میرا ایک گھر ہونا ہے تے گاڑی مینوں تے G7 تے رینج روور. ان کی شادیاں بھی پھر اسی طرح, یہ جو شرطوں پہ شادیاں ہوتی ہیں نا, تے بینک بیلنس میرے اکاؤنٹ 'چ اینڈ جوگا ہوئے گا, سیکورٹی میں نے ملے گی تے حق مہر میرا تے 10 کروڑ ہو گئے. میرا 5,000 روپے حق مہر تھا, مجھے اسی وقت مل گیا تھا. اسی وقت نکاح کے میرے دیکھیے گا یوٹیوب پہ جا کے, اسی وقت میں نے گن رہی ہوں پیسے کی, کس چیز کے پیسے بھائی نے دیے نا. ایسے اتنی کنجوسی کیوں کی انہوں نے, غلط. میرے بھائیوں نے یہ لکھوایا نا. بھائی تو پاگل ہیں یار, سوٹ کے پیسے بھی نہیں دلواتے ہوں گے یہ تو. پھر منا تو کئی دفعہ نہیں دلواتا, پاگل نہ ہو تو کیا کسی کو فیور دینی پڑ جاتی. لیکن حق مہر تو زیادہ لکھواتا ہے یار. کیوں لکھوائیں یار حق مہر زیادہ؟ یار 5,000 نہیں یار, تمہیں دیکھ کے 10 لوگ 5,000 ہی لکھوائیں گے. ایسی ایسی عوام ہو گئی ہے. لکھوانا چاہیے, کیونکہ جو ریلیشن شپ آپ کا شرطوں پہ قائم ہوتا ہے وہ کبھی نہیں چل سکتا. اس میں خلوص, اس میں پیار نہیں ہوتا. مگر یار یہ سیکیورٹی تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی, اتنا تو لکھوا لو یار. ہاں, اگر آپ مرد تو یوں چٹکیوں پہ طلاق دے دیتا ہے آج کل. ایک بچی پسند آئی فیس بک پہ, بعد میں بھلے پتہ چلے کہ وہ بچی نہیں تھی, بچہ تھا, ٹھیک ہے, وہ ID لگا کے لڑکی کی تو فیس بک پہ, مگر پہلے اس کے چکر میں بیوی کو طلاق فوراً نہیں, تو نکل میں نے دوسری کرنی ہے. ایسا نہیں ہے. یہ جو عمران کی میری جیسے 4 سال ہو گئے ہیں شادی کو, تو جو چھوٹی موٹی لڑائیاں ہوتی ہیں وہ چھوٹا سا گیپ دینے سے ہم ایک دوسرے کی سمجھ آ جاتی ہے, ٹھیک ہو جاتے ہیں. اچھا, میچیورٹی کی شادی ہوتی بھی ہے سمجھداری سے؟ نہیں, میری بچکانا مجھے لگتا ہے 18-19 سال کی عمر میں جب شادی ہو جاتی ہے ایک دوسرے کو سمجھ ہی رہے ہوتے ہیں. یہ بات نہیں ہے, یہ بات نہیں ہے. کیا لگتا ہے آپ کو؟ میں سمجھتی ہوں کہ شادیاں جو ہوتی ہیں نا وہ خاندان چلاتے ہیں, میاں بیوی خود نہیں چلا سکتے. خاندان چلاتے ہیں کس طرح سے؟ آپ کے بہن بھائی اور ان کے بہن بھائی اگر پازیٹیو لوگ ہیں تو وہ آپ تو جوائنٹ فیملی میں بھی رہ رہی ہیں. یہ بھی ایک سوال بنتا ہے کہ ایک ماڈل ایکٹریس ہونے کے باوجود پہلے میری ہمت نہیں ہوئی تھی. میں نے یہ شرط تو نہیں کہہ سکتی. میں نے عمران کو کہا تھا کہ پہلے, کیونکہ ہم بہت جلدی بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں, تو پہلے 2-3 سال جس طرح میں رہ رہی ہوں اسی طرح میں ایک دم سے بہت بڑا چینج ایکسیپٹ نہیں کر سکتی, کیونکہ وہ لوگ اچھے خاصے مذہبی لوگ ہیں, بہت مذہبی ہیں. میں اتنی اس طرح ریلیجس نہیں ہوں کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھوں. ان کی ساری بہنیں بہت نمازی ہیں, پردہ دار ہیں. تو میں نے عمران کو یہ کہا تھا کہ میں تھوڑا سا اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے, اور وہ مجھے ایکسیپٹ کرنے کے لیے, تو مجھے ایک دم سے میں نہیں شفٹ ہو سکتی فیملی کے ساتھ. اور یہی ہوا 3 سال بعد میں فیملی میں اب آ کے شفٹ ہوئی ہوں. اور آپ بلیو کریں وہ بھی میری مجبوری ہے کہ میں نے ہانگ کانگ زیادہ ٹریول کرنا ہے اپنے میاں کے ساتھ. تو میری انسیکیورٹی ہے کہ میرا گھر اکیلا نہ رہے یا نوکروں پہ پیچھے نہ رہے. تو میرے جو میرے سب سے قریب ہیں اس وقت وہ میرے دیور ہیں, میرے ان لاز ہیں, جنہوں نے مجھے ایکسیپٹ کیا, مجھ سے بے لوس پیار کرتے ہیں, بے لوس عزت کرتے ہیں. میرے ایکٹریس ہونے کو انہوں نے کبھی منع نہیں کیا, عمران نے کبھی منع نہیں کیا کہ یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا. سو دے ڈیزرو دیٹ, دے ڈیزرو دیٹ کہ ہم ایک دوسرے کو اتنی رسپیکٹ دیں. تو اسی لیے میں کہتی ہوں کہ جو شادیاں جلدی ختم ہو جاتی ہیں اس میں میاں بیوی کے علاوہ فیملی کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. تو آپ اپنی اس شادی کے لیے آپ کہیں گی کہ یہ فیملی کا بھی ہاتھ ہے؟ آف کورس. میرے بھائیوں نے کبھی مجھے اس طرح نہیں کہا کہ یہ کر لو. ہماری لڑائیاں ہوتی ہیں دونوں میاں بیوی کی, اچھی خاصی ہوتی ہیں, ہر گھر میں ہوتی ہیں, سب کہنے والی باتیں ہوتی ہیں, ہر گھر میں ہوتی ہیں, بولتے ہیں. تو ہم لوگ اس کو سالو کر لیتے ہیں. میرے بھائی نے جیسے میری شروع میں لڑائیاں ہوئی, وہ گورے کہتے ہیں نا ٹیبل ٹاک کرو. میرے بھائی مجھ سے چھوٹے ہیں. جعفر جس نے شادی کی ابھی وہ دبئی میں ہے, اس نے کہا 5 سال پہلے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے. اس سے پہلے کبھی کوئی فیصلہ نہیں کرنا,
کیوں ہم 5 سال ریلیشن شپ چلاتی ہیں ماڈلیں ایکٹریں اور پھر سمجھ آتی ہے کہ نہیں یہ وہ نہیں ہے جو شادی والی, میں اس کو وہ شادی والی شرطیں یا چیزیں نہیں دے سکتی. میں ہمیشہ بیٹھ کے کہتی ہوں ٹی وی پہ, جب مجھے جس مرد نے منع کیا شادی سے پہلے کہ بھی ماڈلنگ نہیں کر سکتی یا یہ نہیں کر سکتی یا ڈرامے نہیں کر سکتی یا شرطیں رکھیں, تو میں نے اسے اسی وقت خداحافظ کہہ دیا. جتنا خوبصورت ریلیشن شپ تھا, میں نے کہا آپ شرطیں کر رہے ہیں, میں یہ جھوٹ بول کے بھی شرطیں نہیں آپ سے مانوں گی اور بعد میں کروں گی, کیونکہ میری پرسنالٹی میں ہے. اچھا, آج کے دور کی جو لڑکی ہے وہ تو یہ کہتی ہے کہ 5 لاکھ روپے تو میرا اپنا ایسے مہینے کا خرچہ ہے, تو میں تو اس سے شادی کروں گی, جو 10 لاکھ روپے مہینہ 12 لاکھ روپے مجھے مہینہ دے گا تو میں شادی کروں گی. اب یہ آپ کو لگتا ہے یہ شادی ہے؟ یہ آپ بیچ رہے ہیں اپنے آپ کو. عمران کے کافی سارے رشتے, بہت اچھے اچھے رشتے میرے سے پہلے بھی آئے, اور میں نے جب ان سے پوچھا کہ آپ مجھ سے کیوں آئے ہیں شادی کرنے کے لیے, میں تو بہت اپنی جسے کہتے ہیں نا ایسی پرسنل پکچرز عمران کو میں نے بھجوائیں رشتے کے لیے کہ میں تو یہ ہوں بھائی. مجھے پتا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ بھاگ جائے گا, وہ نہیں بھاگا, کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ میں نے نہ کوئی ان سے کسی طرح کی شرط نہیں رکھی, کوئی مکان نہیں نام لگوایا. رشتے تو شرطوں کے ساتھ جوڑے نہیں جاتے, نہیں جوڑے جا سکتے. ان کے پہلے جتنے رشتے آ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے ہاں ہانگ کانگ والا نام. میں نے کہا وہ اس پہ تو میرا حق ہی بالکل نہیں ہے بھائی, کیسے ہو سکتا ہے, وہ انہوں نے اپنی بچیوں کے لیے اور اپنی بیوی کے لیے بنایا ہوا, یہ ان کا حق ہے. میرے سے شادی کے بعد جو بھی وہ کمائیں گے, جو بھی وہ کریں گے, اس پہ شاید میرا حق کہیں نہ کہیں ہو, جو کہ اگر وہ خوشی سے کچھ میرے نام کو چیز کرتے ہیں تو یہ ان کی مرضی ہے. یہ مرضیوں کے سودے ہوتے ہیں. آپ کا جو اتنا پرسنل ریلیشن شپ ہوتا ہے یہ زبردستی سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جو لوگ زبردستی کرتے ہیں, جو خاندان زبردستی کرتے ہیں, وہ شادیاں کبھی بھی نہیں چلتی. اب اپنے ہسبینڈ کی سیکنڈ وائف ہے جی, تو جو فرسٹ ہے وہ کہاں ہوتی ہے؟ وہ ہانگ کانگ میں. وہ ہانگ کانگ میں ہوتی ہیں. ان کی سپریشن کو 10 سال ہو گئے ہوئے تھے جب میری شادی. اور ان کے بچے ہیں؟ جی, ان کی 2 بیٹیاں ہیں. تو آپ سے ملاقات ہوئی ہے ان سے؟ ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی, بیکاز میں ہانگ کانگ نہیں ابھی تک گئی. تو آپ کو پتہ ہے اس کے لیے ہانگ کانگ کا ویزا بہت مشکل ہے, اور عمران 70-80% پاکستان میں رہتے ہیں. اور دونوں بچیاں, ایک اس وقت کینیڈا میں پڑھ رہی ہے اور ایک لنڈن میں پڑھ رہی ہے شاید, اسٹڈنگ. بڑی بچی ماشاءاللہ ٹین ایج سے اوپر جا چکی ہیں. تو پھر ابھی تک فون پہ بات ہوئی ہے, سلام دعا اچھی ہوتی ہے. اچھا, ایک آپ کا فیز آیا تھا جس میں آپ یوگا کی طرف چلی گئی تھیں اور آپ نے یوگا کا بہت پروموٹ کیا. اس وقت کیا آپ کے ساتھ کوئی ایسا ڈیزاسٹر ہوا تھا, کسی ٹراما میں چلی گئی تھیں آپ کو, جو اس طرح کا یوگا تھیراپی کی ضرورت پڑی تھی؟ ڈیتھ کے بعد فضا مجھے لگتا ہے میں وہ امی کے ابھی کے 10-15 سال بہت بیمار رہی تھی, بٹ ماں کی ڈیتھ میں نہیں ایکسیپٹ کر سکی. یار میں ان دنوں کس فیز میں تھی, میں کئی سال تک امی کی قبر پہ نہیں گئی. میں بہت عجیب فیز میں چلی گئی تھی. تو اس وقت منا نے آرٹ آف لیونگ کا ایک کورس ہے جو بریدنگ کے ذریعے ہوتا ہے. میری ماں کے پیٹ سے ہی میرے لنگس کچھ زیادہ ہیلدی نہیں تھے اور میرا چڑچڑا پن بڑھتا چلا جا رہا تھا. امی کی ڈیتھ کے بعد میں بہت زیادہ عجیب سی ہو گئی تھی, کام بھی بہت زیادہ موڈی ہو گئی تھی. شاید کام میں بھی میں بھائی کو بھی تنگ کرتی تھی. منا ایز این فوٹوگرافر مجھے دیکھ رہا تھا, تو وہ زیادہ بھی جلدی طریقے سے سمجھ گیا. تو منا نے مجھے بریدنگ کا ایک کورس ریکمینڈ کیا, جو بریتھ ورک کے ساتھ ہوتا ہے, بیسک کورس ہے وہ, بڑا زبردست کورس ہے. وہ کرنے کے بعد میرا یہ جو ایک اسپریچول اور یوگا کی طرف جانے والی پرسنالٹی تھی یہ اجاگر ہوئی.